لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم فریضہ حج کے متعلق گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو کہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر جو کہ صاحب حیثیت بھی ہو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. حج کے لغوی معنی قصد یا ارادہ کرنے کی ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں ذی الحجہ کے مخصوص ایام یعنی 8 سے 12 ذی الحج کے درمیان بیت اللہ کی زیارت کرنا، اس کا طواف کرنا اور دیگر مناسک حج ادا کرنا سے مراد ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ پر حج فرض ہو جائے یعنی آپ کے پاس حج کے اخراجات کا انتظام ہو جائے اور گھر میں پیچھے رہنے والے لوگوں کی کفالت کا انتظام ہو جائے تو پھر حج میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے حج کرنا چاہیے. جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. مسلمان کی اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیازی کا اعلان فرما دے. کچھ لوگ بچیوں کی شادی کے انتظار میں یا فرصت کے ملنے کے انتظار میں حج کو ٹالتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور فرصت نہیں ملتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج کو ٹالنے والوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کسی بیماری، واقعی ضرورت یا کسی ظالم و جابر حکمران نے نہ روکا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی. ذرا ہم مزید گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حج کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس کے علاوہ آزاد ہونا، کسی غلام پر حج فرض نہیں. اس کے علاوہ بینائی کا درست ہونا، کسی نابینا پر حج فرض نہیں ہے. راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہونا. خواتین کے لیے مزید 2 شرائط ہیں. پہلی یہ کہ ان کے ساتھ کسی محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ان کو حالت عدت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ عرصے سے عمرے کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح اس سال سے حج میں بھی کچھ اس طرح کی رعایت دی گئی ہے کہ محرم کے بغیر جا سکتے ہیں خواتین اگر کسی قافلے وغیرہ میں جانا چاہیں. لیکن خواتین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں اس طرح کی کوئی رعایت نہیں دی گئی، لہٰذا آپ حج جیسے عظیم فریضے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں اور جب تک محرم کا بندوبست نہ ہو جائے حج یا عمرہ کرنے سے گریز کریں، چاہے آپ کسی قافلے کے ساتھ ہی کیوں نہ جانا چاہیں. حج کی اقسام پر نظر ڈالی جائے تو حج کی 3 بڑی اقسام ہیں. سب سے پہلے حج افراد. حج افراد میں عمرے کی نیت کے بغیر صرف حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. حج افراد زیادہ تر مکے کے رہائشی لوگ کرتے ہیں. حج کی دوسری قسم حج قران ہے. اس میں میقات سے عمرے اور حج دونوں کا احرام اکٹھے ہی باندھا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا اور وہ حج قران ہی تھا اور یہ سب سے افضل حج ہے. اس کے بعد حج کی تیسری قسم میں حج تمتع آتا ہے. حج تمتع میں میقات سے عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، پھر عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے. اس کے بعد 8 ذی الحج سے حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے.
सऊदी अरब के बाहर से आने वाले लोग ज़्यादातर हज तमत्तु ही करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है। हज एक ऐसी इबादत है जो बहुत सारे अरकान का मजमुआ है, जैसे एहराम की नियत करना, वक़ूफ़े अरफ़ात यानी अरफ़ात के मैदान में ठहरना, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सई करना और तवाफ़े ज़ियारत। इसमें सबसे अहम अरकान वक़ूफ़े अरफ़ात और तवाफ़े ज़ियारत है। अगर ये 2 अरकान अदा ना किए जाएँ तो हज की अदायगी नहीं होगी। हज के वाजिबात के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले मिकात से एहराम की नियत बांधना, 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक वक़ूफ़े अरफ़ात करना, 9 और 10 की दरमियानी शब को मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, हल्क या तकसीर करवाना, जमरात को कंकरियाँ मारना और तवाफ़े विदा करना। अगर हज के वाजिबात में से कोई रह जाए या उसमें गलती हो जाए और उसका लौटाना मुमकिन ना हो तो फिर दम या फिदिये से उसकी तलाफ़ी की जा सकती है। दम यानी एक बकरा या दुम्बा हुदूद हरम में ज़िबा करना, फिदिया यानी कफ़ारा अदा करना। निहायत अहम कैफियत यानी हालत एहराम का जिक्र कर लेते हैं। हालत एहराम यानी हज की नियत करना और तलबिया ज़बान से अदा करना। हालत एहराम सिर्फ एक मखसूस कैफियत का नाम है, लिहाजा अगर मर्द एहराम तब्दील कर ले या ख़वातीन अपना लिबास तब्दील कर ले तो इससे एहराम की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालत एहराम में कुछ उमूर से गुरेज करना लाजमी होता है, जैसे ज़ौजैन के ताल्लुकात, खुशबू का इस्तेमाल, खुशबू जिस्म पर या लिबास पर लगाना, खुशबू वाली कोई चीज़ खाना जैसे कि इलायची वगैरह। लेकिन अगर खुशबू वाली चीज़ें पकी हुई हालत में हो जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हालत एहराम में नाखून और बाल काटना भी ममनू होता है, लेकिन अगर कोई बाल खुद से गिर जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। एहराम की हालत में बग़ैर खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करना, बग़ैर खुशबू वाली वेज़लीन इस्तेमाल करना, बग़ैर खुशबू वाली सनस्क्रीन इस्तेमाल करना और ख़वातीन के लिए दस्ताने और जुराबें वगैरह इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। इसके अलावा आप गुस्ल भी कर सकते हैं, लेकिन गुस्ल में सर को रगड़ कर धोने या जिस्म को रगड़ कर धोने से गुरेज करना चाहिए ताकि कोई बाल वगैरह ना टूटे। ख़वातीन हालत एहराम में अपना सर कवर रखेंगी, लेकिन मर्द हजरात के लिए हालत एहराम में सर कवर नहीं किया जा सकता। मर्द हजरात के लिए हालत एहराम में ऐसी चप्पल इस्तेमाल करना जिससे पाँव की हड्डी छुप जाए वो भी ममनू होता है, लिहाजा मर्द के लिए फ्लिप फ्लॉप या कैंची वाली चप्पल हालत एहराम में इस्तेमाल करें। उम्मीद है तमाम मालूमात आपको हज अपने तमाम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अदा करने में इंतहाई मुफीद साबित होंगे।